بچے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے نا بچوں والا انداز اختیار کیا جائے۔ ہم بچوں کو منع کرتے ہیں نا، وہ بار بار ہم سے ضد کر کے وہ کام کروا لیتے ہیں۔ تو بچہ بن جائیں، جس طرح بچے ضد کرتے ہیں نا، اس طریقے سے اللہ سے بار بار اس بچے کی اسی محبت کے انداز میں اللہ سے بار بار معافی مانگے، اللہ سے بار بار استغفار استغفر اللہ پڑھے، بار اللہ سے عرض کریں، وہ ضرور کرم کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النطفۃ تکون فی الرحم 40 یوما علی حالہا، کہ جو نطفہ ہے وہ ماں کے رحم میں 40 دن تک ایسے ہی رہتا ہے۔ جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن گزرنے کے بعد وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں اس پر ہڈیوں کا جو لباس ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان جو تھا قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ نطفے سے علقہ سے مضغہ، اور پھر اس سے آگے وہ فرمایا کہ ہم اس کو ایک اچھا احسن پیرایا اس کو دیتے۔ پھر جب اللہ کا ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل صورت برابر کر دے تو ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ وہ جو فرشتہ ہے وہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اے ربی اذکر ام انثی، اشقی ام سعید، اقصیر ام طویل، اناقص ام زائد، قوتہ واجلہ اصحیح ام سقیم۔ وہ اللہ سے یہ سوال کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اسے نیک بخت بنایا جائے یا اسے خوش بختی سے دور کر دیا جائے، اس کا قد کیسا ہو، یہ اپنے اعضاء کے اعتبار سے صحیح الخلقت ہوگا کہ ناقص ہوگا، یعنی اعضاء کے اعتبار سے کامل الاعضاء ہوگا یا ناقص الاعضاء ہوگا، اس کی روزی کتنی ہوگی، اس کی مدت عمر کیا ہوگی، یہ تندرست ہوگا یا بیمار ہوگا۔ فرمایا یہ سب چیزیں فَيَكْتُبُ ذَلِكَ كُلَّهُ، یہ ساری کی ساری چیزیں لکھ لی جاتی ہیں۔ کب؟ جب ابھی 40 120 دن گزرتے ہیں، فرشتہ آ کے وہ سب کا سب اللہ کے اذن سے لکھ دیتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا، اس کا قد کیسا ہوگا، اس کے اعضاء کیسے ہوں گے، اس کی روزی کتنی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کیا کھائے گا، یہ سارا کا سارا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے، سارا کا سارا پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو پھر ہمیں عمل کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہ رہی، کیونکہ سارا کا سارا اللہ نے لکھ دیا۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اعملوا، تم عمل کیا کرو، اور ایک روایت میں اعملوا فکل میسر، جو بھی تم کر سکتے ہو وہ نیکی کا کام کرو، اس لیے کہ جس چیز کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، مطلب اگر تم جنت کے لیے ہو تو جنتیوں والے کام آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر وہ کام آسان ہو جائیں گے۔ وہ کہتے نا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، انسان کو اپنے جیسے مل ہی جاتے ہیں، نیکوں کو نیک مل جاتے ہیں، بدوں کو بد مل جاتے ہیں۔ انسان معاشرے میں تلاش کرنے نکلے نا تو اس کو ہر قسم کے لوگ مل جاتے ہیں، تو جیسی اس کی سوچ ہوگی اس کو اس طرح کے لوگ مل جائیں گے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو. کس سے؟ نماز سے اور صبر سے. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بھاری ہے، یوں کہہ لیں کہ اوکھی ہے، بھاری ہے. جو خشوع اور خضوع کرنے والے ان کے علاوہ سب پر بھاری ہے. جو اللہ سے خاشعین ڈرنے والے ہیں، ڈرنے والوں کے علاوہ یہ نماز سب کے لیے کیا ہے؟ بھاری ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دل میں کیسی محبت پیدا کرتا ہے. تو ہمیں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ اور سبب بنے. جو گھروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ گھر میں بھی نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا حسین موقع عطا کیا ہے کہ یہ جو فرصت کے لمحات ہیں، چھٹیاں ہیں ویسے بھی، تو گھر میں بیٹھ کر دین کو آسان طریقے سے یاد کرنے کا موقع جو ہے وہ اللہ نے دیا ہوا. ہماری اکثریت کو، میں اب کل یہاں پیچھے نماز میں کھڑا ہوا تھا تو میرے ساتھ ایک بزرگ تھے، وہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں بھی حی علی الصلاۃ ہی کہہ رہے تھے. تو میں نے اونچی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو انہوں نے میری طرف بڑے حیران ہو کے دیکھا. تو میں سوچ رہا تھا نماز پڑھاتے ہوئے کہ ہماری اتنی عمر گزر گئی، ہم تو آج تک یہی نہیں سکھا سکے. میں اپنی غلطی کہتا ہوں، ہماری غلطی، ہم تو آج تک یہ نہیں سکھا سکے کہ اذان کا جواب کیسے دینا. تو یہ لمحات اللہ نے جو دیے ہیں ان کو اس طریقے سے گزاریے. وہ جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا وہ مل کے رہے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں برکت ہو سکتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے، یہ اپنا عقیدہ پختہ کر لیں. جیسے ڈاکٹر عائض القرنی نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے گئے. ہم نے کئی بار یہ واقعہ پڑھا ہے اس سے پہلے بھی. جب نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو آپ کے پاس گھوڑا تھا، تو آپ نے ایک جوان کو آواز دی کہ تم اس کی لگام پکڑو، میں نماز پڑھ کے آیا. تو جب نماز پڑھ کے نکلنے لگے تو 10 درہم جو تھے نا وہ ایک سائڈ پہ کر لیے کہ میں اس نوجوان کو دوں گا کہ اس نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے. باہر نکلے تو لگام غائب تھی، گھوڑا کھڑا ہوا تھا. گھوڑا کھڑا تھا، لگام غائب تھی. اپنے غلام کو وہ 10 درہم دیے، جاؤ جا کے بازار سے خرید کے لے آؤ. اب جب غلام بازار گیا تو وہی نوجوان وہی لگام بیچ رہا ہے. 10 درہم کی وہی لگام خریدی، واپس آ گئے. حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ملے اب بھی 10 ہی ہیں، ملے اب بھی 10 ہی ہیں. لیکن اگر صبر کر جاتا تو یہی 10 برکت والے تھے. تو جو اللہ نے لکھا ہوا وہ تو جب ہم 120 دن کے تھے تب سے لکھا ہوا ہے، بس ہم نے حصول کا طریقہ. تو یہ جو موقع ہے اس میں اگر گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو باجماعت ادا کریں کہ گھر کا جو فرد ہے وہ آگے کھڑا ہو جائے، اس کے پیچھے جو گھر کے مرد ہیں، بچے ہیں، لڑکے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، ان کے پیچھے عورتیں کھڑی ہو جائیں. یا اگر صرف عورتیں ہی ہیں تو پیچھے محارم عورتیں کھڑی ہو جائیں، آگے امام کھڑا ہو جائے. مرد عورتوں کو نماز پڑھا سکتا ہے، عورت مردوں کو نماز نہیں پڑھا سکتی. تو اگر گھر میں بھی پڑھنی ہے تو باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام بنا لیں. مذہب سے دور نہ ہوئیے گا. یہ موقع ہے ہمیں اپنے مذہب سے جڑنے کا، یہ موقع ہے ہمیں اللہ کے قرب میں جانے کا، اللہ کے قریب جانے کا موقع. اس لیے کہ اس مشکل موقع پہ ہندو لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو باقاعدہ ابھار رہے ہیں، برانگیختہ کر رہے ہیں کہ گوبر میں نہاؤ، اس میں تمہیں شفا ملے گی. گائے کا پیشاب پیو، اس میں تمہیں شفا ملے گی. تو وہ اپنا مذہب لوگوں کو آج بھی دعوت دے رہے ہیں اس کی، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، ناجائز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ گائے کا پیشاب پیو، گائے کے گوبر میں نہاؤ. تو اگر وہ اپنے مذہب کو اس مشکل موقع پہ نہیں چھوڑ رہے، اس کو پھیلا رہے ہیں اس ترقی کے دور میں بھی، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس مشکل موقع پہ اللہ کو چھوڑ دیں.
ہمیں اللہ سے اللہ کے قرب کے راستے تلاش کرنے چاہیے، وہ کوئی بھی راستہ ہو، وہ کہیں بھی ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمیں اپنا بنا کے رکھے، ہمیں اپنا بنا کے رکھے۔ ہم مشکل میں ہوں، ہم تنگی میں ہوں، باری تعالیٰ ہمیں اپنا بنا کے رکھے بس۔ اور ہمیں کوئی جس کو یہ توفیق مل جائے کہ اللہ اس کو اپنا بنا لے، اس کے لیے پھر زندگی ساری آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہ